اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ نازعات، جس کی آیت نمبر 33 تک ہم ترجمہ اور تفسیر پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے تھے۔ اب انشاءاللہ اس کے آگے سے دیکھتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، بس جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَى، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَارَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ میں جانے والوں کے ان کے کردار کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے، ترجیح دیتے اور اللہ کے ساتھ سرکشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی ہر اس کو زندگی کے اپنے کام میں اسے اس بات کا خیال رہا کہ مجھے اللہ کے سامنے جا کر جواب دہ ہونا ہے، وہ اپنے اعمال کو اس سرکشی سے بچاتا رہا، نافرمانی سے بچاتا رہا، اس لیول پر جانے سے بچاتا رہا جو جہنم کے گڑھے میں اسے لے کر چلے جائے، جو سرکشی کی طرف اسے لے کر چلے جائے، یہاں تک کہ اپنے نفسانی خواہشات کو بھی وہ روک کے رکھا، کنٹرول میں رکھا، تو یقیناً ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہی رکھے گا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں۔ فیما انت من ذکراہا، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ لوگ جب آپ کو اس بات کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، کب واقع ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِلیٰ رَبِّکَ مُنْتَہَاهَا، اس کے علم کی انتہا تو اللہ کو ہی معلوم ہے، یہ کوئی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کب قیامت آئے گی وہ اس بات کو بتا دے۔ لوگ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا جواب دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں، ایک میسنجر آف گاڈ ہے، وہ میسنجر آف اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کے ہاتھ میں ان کو یہ اس بات کا علم نہیں، بلکہ صحیح علم اور اس وقت کی حقیقت کہ یہ کب واقع ہوگی، اس بات کا صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ انما انت منذر من یخشاها، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب لوگ یہ بات کہتے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ اس بات کو بھول رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اس بات کی تشریح کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن لوگوں کا جو اندازہ تھا، جو طریقہ تھا بولنے کا، بات کرنے کا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے یہ باتیں ساری گھڑ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی باتیں کلیئر کر رہے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس چیز کی اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ یہ وقت کب رونما ہوگا، کب وقت ہوگا۔ اور جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو ڈرانے والے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں اور ان کو اچھی باتیں بتانے والے ہیں، ان کو نصیحت کرنے والے ہیں۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے۔ یعنی کہ یہ لوگ آج اس چیز کی نفی کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن واقع ہوگا اور کبھی ہم کو اللہ کے سامنے جا کر ان ساری چیزوں کا جواب دہ ہونا ہے، لیکن جس دن وہ قیامت کو دیکھ لیں گے اس دن وہ اس بات سے باخبر ہو جائیں گے کہ ہم اتنے دن سے کتنی بڑی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اور آخرت کی زندگی کے مطابق کے کمپیریزن میں دنیا کی زندگی بہت ہی چھوٹا حصہ ہے، بہت ہی چھوٹا حصہ ہے۔ اس وقت ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم آخرت کی زندگی کے حساب سے ہم دنیا میں بس ایک دن کا ایک پہر یا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے، یعنی کہ صرف ایک پہر ہی ہم مانو دنیا میں ٹھہرے تھے اور باقی کا سارا دن تو ہم کو یہاں پر نکالنا ہے، یعنی کہ آخرت میں نکالنا ہے۔ اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے، بہت
زیادہ لمبی ہے، جس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جبکہ دنیاوی زندگی بہت ہی محدود ہے اور چند سال ہے ہمارے پاس تاکہ ہم اچھے اعمال کیے جائیں۔ ان چند سالوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے، اس چیز کا قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا، یہ دیکھنے کے لیے تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب اپنا مقام کون اچھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کے لیے اچھے سے اچھی تیاری کون کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جنت میں، ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کی رونقیں تو بہت زیادہ ہوگی اور جس میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کر دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہاں پر سورہ والنازعات کی ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلے اور سورہ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔